بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ آج 29 تاریخ ہے اور آج میرے ساتھ مہمان ہے شیر افضل مروت۔ اس وقت جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ تحریک انصاف جو عمران خان کی رہائی کا معاملہ اس وقت جو سب سے بڑا اور اہم معاملہ پاکستان کی عوام کے لیے ہے۔ تقریباً 2 سال 6 مہینے ہو گئے رجیم چینج آپریشن کے بعد، عدم اعتماد کے بعد، اور عمران خان کو جیل میں اس وقت 455 دن شاید ہو چکے ہیں۔ اب آپ یہ سارا اگر سرکمسٹانسز دیکھیں، سلمان اکرم راجہ کی جو اڈیالہ جیل میں ملاقات ہوئی، علیمہ خان کے بیانات دیکھیں، جس تکلیف اور پریشانی میں اس وقت عمران خان گزارا کر رہے ہیں، اس کا اب لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ لوگوں کو احساس ختم ہوتا جا رہا ہے۔ عمران خان 15 دن اس جیل میں اس چھوٹے سے کمرے سے قدم باہر نہیں رکھ سکے۔ خود ان کے الفاظ تھے کہ مجھے جانوروں کی طرح یہاں رکھا جا رہا ہے۔ یہ پاکستان کا وہ شخص جس کی جماعت کے پاس 80% مینڈیٹ پاکستان کا تقریباً موجود ہے، جس کی جماعت دنیا کی لارجسٹ پارٹیوں میں شامل ہوتی ہے، پاکستان کی سب سے بڑی جماعت، جس کے نام پہ ووٹ لے کے پارلیمنٹ کے اندر بھی، سینٹ میں بھی، صوبائی اسمبلیوں میں بھی تحریک انصاف کے لوگ جس طرح نشانات پر جیتے، عوام نے انہیں مینڈیٹ دیا اور ان سے یہ امید کی کہ وہ عمران خان کی رہائی اور ان تمام معاملات پر آگے چلیں گے۔ بلا شبہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا۔ اس پورے حالات میں جو اسٹیبلشمنٹ کی کامیابی جسے میں دیکھ رہا ہوں، وہ عمران خان کے جانے کے بعد ان کی پارٹی میں جو لیڈرشپ میں جو اس وقت سب سے بڑا اور اہم مرحلہ، ان تمام لوگوں کو ایک ایک کر کے جس طرح پارٹی میں عمران خان کی تحریک انصاف کو گرایا گیا، یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ اس وقت حالات یہ ہیں کہ احتجاج کے معاملے پر عوام اور تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے درمیان بہت بڑا فقدان ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس میں کوئی آپ غلط بیانی نہیں کر سکتے، یہ ایک حقیقت ہے۔ آپ سوشل میڈیا پر جہاں جس مرضی فورم پر چلے جائیں، لیکن انہی حالات میں انہی لوگوں کے ساتھ کام کر کے عمران خان کی رہائی کا معاملہ بھی ہے۔ جہاں تک میری اطلاعات ہے، جو میری آپ کو پتہ ہے ریسرچ ہے، اس میں کریڈٹ کا معاملہ ہے کہ ہر شخص اس وقت کریڈٹ لینا چاہتا ہے۔ ہر شخص اس وقت یہ چاہتا ہے کہ میں اگر لیڈ کروں تو میرا نام آئے۔ احتجاج عمران خان کے نام پر نہیں، وہ اپنے نام پہ کرنا چاہتے ہیں۔ پھر اس میں مالی وسائل بھی ہیں، لاجسٹکس بھی ہیں، اور سب سے بڑھ کر اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ بھی ہے۔ اس ساری صورتحال میں عمران خان کی رہائی، جو کہ 2-3 اہم بنیادوں پر انٹرنیشنل دباؤ، جس کا میں بارہا اپنے ویلاگز میں ذکر کرتا ہوں، عوام کا جو احتجاج ہے وہ ایک بڑا اہم مرحلہ ہے، اور تیسرا عدلیہ سے عمران خان کے کیسز ختم ہونا۔ لیکن یہ تینوں عوامل جڑے ہوئے ہیں۔ اس میں لیڈرشپ کا کردار کیا ہے، اور لیڈرشپ اب کتنی رہ گئی ہے، لیگل ٹیم عمران خان صاحب کی کتنی سکڑ چکی ہے اس وقت، اس میں صرف 3-4 لوگ رہ چکے ہیں، جو کہ ایک بہت بڑی لیگل ٹیم تھی۔ کیسز کے معاملے میں آج عمران خان کا بہت بڑا کیس بھی ہے جو بریت کا ہے، اس میں بھی تمام لیڈرشپ کو بلایا گیا ہے۔ اور یہ تمام معاملات اس وقت جو چل رہے ہیں، تحریک انصاف 26ویں ترمیم پر جس طرح ریزسٹنس کرتی رہی، جو 16 سے 18 گھنٹے ایک پوری آپ کو پتہ ہے سرکس چلتی رہی پارلیمنٹ میں، سینٹ میں، اس کے بعد ترمیم کے بعد بھی وہ معاملہ خاموشی سے مان لیا گیا ہے۔ عمران خان کو باہر نکالنے کے لیے تحریک انصاف کی جماعت کی طرف سے کوئی باضابطہ طور پر حکمت عملی نظر نہیں آ رہی، اور یہ ایک حقیقت ہے۔ جو جلسے اب رکھے جا رہے ہیں وہ بھی پشاور میں ہے، پشاور میں ان کی حکومت موجود ہے، موبلائزیشن کا فائدہ نہیں، پنجاب کی طرف آنے کو کوئی تیار نہیں، پنجاب میں جو لوگ ہیں وہ اٹھنے کو تیار نہیں۔ یہ ان سارے حالات میں شیر افضل مروت کی طرف سے بہت سارے ایسے بیانات آئے کہ یہ احتجاجی کمیٹی کو لیڈ کرنا چاہتے ہیں، خان کے نام پر احتجاج کرنا چاہتے ہیں، لیکن پارٹی کی طرف سے انہیں اون نہیں کیا جا رہا۔ پارٹی کی طرف سے انہیں اون کیوں نہیں کیا جا رہا؟ ان کے اوپر بھی بہت سارے آپ کو پتہ ہے کنٹروورشل معاملات تھے، ان کے اوپر بھی بہت سارے ایسے الزامات لگائے گئے تھے جو وقت نے ثابت کیا۔ ابھی ترامیم کے معاملے میں آپ نے دیکھا 11 لوگ ٹوٹے، لیکن شیر افضل مروت اسی پارلیمنٹ کے باہر کھڑا ہو کے وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی مقابلہ کرتا ہے، پھر اسی پارلیمنٹ کے باہر سے اغوا بھی ہوا، پھر اس کی صحت خراب ہوئی، اس پہ بھی الزام لگے کہ یہ بیماری کا بہانہ کر رہا ہے، 2 جلسے انہوں نے مس کیے، اس کے بعد ڈی چوک کا معاملہ ہوا، ایک سلسلہ چلتا جا رہا ہے۔ اب یہ معاملہ کس طرف جائے گا؟ شیر افضل مروت کے ساتھ میرے بہت سے اہم سوالات ہیں آج، اور یہ بڑی کھل کر تفصیل سے باتیں ہوں گی۔ میری آپ سے درخواست ہے اس پروگرام کو پورا غور سے دیکھیں اور سمجھیں، اور آپ لوگوں کو جو فیڈ بیک ہوگا، کیونکہ اسی کی بنیاد پر یہ تمام پروگرام ترتیب دیے جاتے ہیں، آپ اپنا فیڈ بیک ضرور دیں، کمنٹس کی صورت میں دیں، اور یہ سارے سوالات جو ہے وہ پھر تحریک انصاف کی جو قیادت ہے، جس میں شیخ وقاص اکرم ہے، سلمان اکرم راجہ ہے، بیرسٹر گور ہے، ان لوگوں سے کوشش کی جائے گی، بات چیت کی جائے کہ آخر آپ لوگ کیوں نہیں اکٹھے ہو کر اپنے ذاتی مسائل کو ایک سائڈ پہ رکھ کے خان کی رہائی کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں۔ میرے ساتھ رہے، شیر افضل مروت آ چکے ہیں، ایک بریک کے بعد ان سے تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کا فیڈ بیک کا میں منتظر رہوں گا۔ ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ شیر افضل مروت میرے ساتھ موجود ہیں، بہت بہت شکریہ شیر افضل بھائی، آپ نے اپنا وقت دیا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں آپ کی صحت کیسی ہے؟ ویلکم سبھی۔ صحت میرے خیال میں اب 75% ریکور کر چکا ہوں،
کیونکہ پہلے چلنے پھرنے میں ذرا دقت ہوتی تھی، اب دوبارہ مومنٹم گین کر رہا ہوں، اور اب جو ہے میں تیزی سے روبصیت ہوں، انشاءاللہ جلدی مکمل صحت یاب ہو جاؤں گا۔ انشاءاللہ اللہ آپ کو صحت دے۔ اچھا یہ بتائیں، ابھی آپ نے اعلان کیا ریسنٹلی احتجاج کے معاملے پر کہ آپ احتجاج کے لیے تیار ہیں، پشاور میں آپ کا ورکر کنونشن بھی نظر آیا۔ آپ کا جو احتجاج کے لیے کہ آپ کو کمیٹی دی جائے، آپ احتجاج کے لیے تیار ہیں، اس کا یہ تو بتائیں کہ آپ کو پارٹی نے جواب کیا دیا اس پہ؟ دیکھیے، پارٹی سے تو ایمانداری کی بات ہے کہ بیرسٹر گور، علی امین خان کے علاوہ میرا کسی اور سے کوئی رابطہ ہی نہیں ہے، اور ان دونوں سے اور پھر خان صاحب سے بالخصوص میں خود کہہ چکا ہوں، جو احتجاج جس طرح ہو سکتا ہے اور جس مقصد کے لیے ہونا چاہیے، فری خان نہ ہو، اس کی کچھ ضروریات ہیں، لوازمات ہیں، اور میں بنیادی طور پہ احتجاج کا جو طریقہ کار ابھی گزشتہ 4-5 ماہ سے چل رہا ہے، جب 11 اپریل کے بعد میں سائیڈ لائن ہوا تو ابھی تک جو ہے کوشش یہ ہے کہ میں احتجاج کی ذمہ داریاں نہ سنبھالوں، نہ جبکہ سنبھالیں؟ کوشش یہ ہے نا کہ میں احتجاج میں کوئی کردار ادا نہ کروں۔ میں نے بتایا تھا، خان صاحب نے مجھے کہا تھا کہ قیادت یا جو لیڈرشپ ہے وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جی سارا کریڈٹ یہ خود لے جاتا ہے۔ یہ خان صاحب کے الفاظ تھے۔ اب کریڈٹ کب ہم نے مانگا تھا؟ کس چیز کا کریڈٹ؟ یہ مار کٹائی کا، یہ لڑنے جھگڑنے کا، پرچوں کا، یہ زب و حالی کا جو کریڈٹ ہے وہ تو ہر کوئی لے سکتا ہے، کسی نے روکا تو نہیں ہے۔ لیکن بہرحال شاید یہ احتجاج کرنے کی کارکردگی نے جو ہے ورکرز کے دلوں میں میرے لیے محبت ڈالی، اور اب جو ہے میرے لیے شجر ممنوع بنایا گیا ہے۔ احتجاج پہلے بھی ہم نے خان کے لیے کیے، پارٹی کے لیے کیے، اور پاکستان کے لیے کیے، کوئی اپنی ذات کے لیے تو احتجاج کبھی ایک دن بھی نہیں کیا۔ اب جو احتجاج ہو رہے ہیں، ان احتجاجوں میں صرف ایک علی امین خان جو ہے اس کو آگے رکھا گیا ہے، اس کی نہ کوئی بیک اپ دی گئی ہے، نہ اس کو کوئی الٹرنیٹ لیڈرشپ دی گئی، نہ کوئی اسٹریٹجی تھی۔ 8 تاریخ کو اسلام آباد جلسہ جو ہے اس میں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا، اس میں نے کیمپین بھی کیا تھا۔ اس کے بعد جو پروگرام تھے، اس دوران میری صحت بھی خراب ہوئی، لیکن سب سے اہم بات یہ تھی کہ کسی نے اس قابل نہیں سمجھا کہ مجھے کسی احتجاج میں بلاتے یا دعوت دیتے یا میٹنگ کرتے یا مجھ سے مستفید ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور مجھے اچھی طرح علم ہے کہ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ احتجاج کسی حوالے سے میں لیڈ کروں۔ اگر وہ کامیاب ہو گیا یا اس کے نتیجے میں کوئی خان صاحب کو کوئی ریلیف مل سکتی ہے یا ان کی آزادی ہو سکتی ہے، یہ شاید جو ہے بڑا سوالیہ نشان ہے۔ جی تو اچھا جو شیرزل بھائی، 4-5 احتجاج آپ نے ہوئے نا، اس میں صرف علی امین خان کو آگے رکھا گیا، اس نے اپنے جیب سے وسائل سارے برداشت کیے، خرچے اس نے کیے۔ صرف ثوابی کے جلسے پہ 10 کروڑ کا خرچ آیا، پھر لاہور، پھر پنڈی، پھر اسلام آباد کا جلسہ، پھر دھرنا، اس میں مشینری، ابھی بھی جو گاڑیاں پکڑی گئی ہیں فی دن جو ہیں 5,000 یا 6,000 روپے جو ہیں وہ پر ڈے کے حساب سے علی امین خان جیب سے دے رہے ہیں۔ دوسری بات یہ تھی کہ اس دن علی امین خان خدا نخواستہ گرفتار ہو جاتے، یا ان کے ساتھ کوئی بدسلوکی ہوتی، یا اس کو ہتکڑیاں لگا دی جاتی، یا اس کو جو ہے گھسیٹا جاتا خدا نخواستہ، یا کوئی اس کی توہین ہوتی، تو وہ بے شک پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں، لیکن وہ ایک کنسٹیٹیوشنل پوسٹ پہ ہیں، وزیر اعلیٰ ہیں صوبے کے، ہماری صوبے کی شناخت ہے۔ تو ایسی لیکن صورت شیرزل میں بھائی، جو ہے ایک ان کے ایک ساتھ منٹ اگر کوئی اس طرح کی یہ ہوتی تو میں نے یہ تجویز کی ہے کہ علی امین خان بے شک ہمیں بیک اپ دے، سپورٹ دے۔ تو یہ وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے جو ہے اب میں نے پھر ایک اعلان کر دیا ہے، اور وہ اعلان میری طرف سے یہ ہے کہ اگر مجھے احتجاج کی ذمہ داری نہیں سونپی جاتی ہے تو میں خود جو ہے یہ جو لنگڑے احتجاج ہے ان میں کوئی حصہ داری نہیں ڈالوں گا۔ لیکن یہ تو شیرزل بھائی، اس میں 2-3 سوالات پیدا۔ ایک تو علی امین کی آپ نے گرفتاری کی بات کی کہ انہیں اگر ہتکڑی لگتی یا وہ گرفتار ہوتے تو توہین ہوتی۔ عمران خان سے زیادہ قد تو میرے خیال میں علی امین کا نہیں ہے۔ عمران خان کو انہوں نے گرفتار کیا، گھسیٹا بھی گیا، ہتکڑی بھی لگائی گئی، منہ پہ کپڑا بھی ڈالا گیا، عمران خان جیل میں بھی ہیں۔ علی امین گنڈا پور کی عمران خان کے سامنے تو سیاسی طور پر کوئی ایسی اوقات نہیں، ان کا قد اتنا بڑا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہو بھی جاتا تو قیامت تو نہیں آتی۔ اگر وہ ہو جاتا بلکہ زیادہ بہتر تھا کہ لوگوں کو پتہ تو چلتا کہ ایک ملک میں صوبے کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔
لیکن جس طرح وہ چلے گئے، جس طرح وہ ڈی چوک سے کے پی کے ہاؤس چلے گئے، اس سے عوام کے اندر ایک بہت بڑا نیگیٹو عنصر گیا. آپ کو لگتا ہے کہ اسے دور کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے میں آپ کی اس بات سے ایگری نہیں کرتا ہوں. وہ صورتحال یہ ہے کہ جب خان صاحب گرفتار ہوئے تو خان صاحب ایک سابقہ وزیر اعظم تھے. اس وقت اگر وہ وزیر اعظم پاکستان ہوتے تو پھر گرفتاری کا اینگل دوسرا ہوتا. ہر مناصب کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. کیا ضروری ہے کہ ہم احتجاج میں اپنے وزیر اعلیٰ کو ہتھکڑیاں پہنوا دیں؟ بے شک اس کا قد کاٹ خان کے برابر نہیں ہے، لیکن وزیر اعلیٰ ایک کنسٹیٹیوشنل منصب ہے. خیبر پختونخوا جو ہے وہ شناخت بنا ہوا ہے اور ایک کابینہ ہے. پھر پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کا سیکنڈ ان کمان بنا ہوا ہے. تو کیا ضرورت ہے ہمیں؟ اور پھر ہم الزام بھی وہ لگاتے ہیں کہ جی کے پی کی حکومت مرکز پہ چڑھ دوڑی، وفاقی اکائیوں کو لڑایا جا رہا ہے. گورنر راج کے لیے بھی ہم ان کے منہ میں الزام ڈال دیتے ہیں، وجوہات بھی فراہم کر رہے ہیں، پھر وسائل کے ناجائز استعمال کا الزام لگایا جاتا ہے. تو کیا انڈسپینسیبل تو نہیں ہے نا؟ یہی کام لیکن ہم خود بھی کر سکتے ہیں. جی، لیکن شہزاد بھائی آپ بھی جانتے ہیں کہ علی امین کے پیچھے اگر لوگ نکلتے ہیں تو اس کی بڑی وجہ وہ ایک وزیر اعلیٰ ہے. لوگ جانتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ نکل رہا ہے، لوگ پیچھے آ جاتے ہیں. اس سے پہلے جو احتجاج ہوتے ہیں اس میں آپ کو پتہ ہے لیڈرشپ کی طرف سے کوئی ایسا خاص کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں علی امین کے علاوہ، جو 4-5 نام اگر میں گنوا سکوں. اور نہیں، آپ بھی جمیم احتجاج خان کے ساتھ وزیر اعلیٰ ہیں، پی ٹی آئی کے سرکل میں پاپولر ہیں. لیکن یہ جو 9 مئی کے بعد جو احتجاج میں لوگ ہمارے ساتھ نکلے تھے، اس وقت ہم کوئی وزیر اعلیٰ ایم این اے وغیرہ تو نہیں تھے نا. ہوں، خان کے کاس کے لیے لوگ سر پہ کفن باندھ کے نکلتے ہیں. لہٰذا اگر قیادت ہو علی امین خان کی شکل میں ہو یا قیادت سلمان اکرم راجہ صاحب کی شکل میں ہو یا قیادت جو ہے بیرسٹر گور صاحب کی شکل میں ہو، عمر ایوب خان ہو یا دیگر جو جیت جفادری ہمارے لیڈرشپ ہے، تو قابل قبول تو سب ہے. گرچہ یہ فرق ضرور ہے، کوئی زیادہ پسندیدہ ہے، کوئی کم پسندیدہ ہے، لیکن ورکر جو ہیں وہ قیادت کے پیچھے نکلتے ضرور ہے. ابھی ڈی چوک میں 70-80 ہزار لوگ پہنچے، ہوں، 2 دن تک مار کھاتے رہے، قیادت کوئی نہیں تھی. لیکن یہ تو مار کھا رہی تھی اس امید پہ کہ شاید کوئی قیادت آ جائے گی، جو نہیں آئی. اور اسی لیے میں نے کہا ہے کہ یہ جو احتجاج کے لیے اسٹریٹجی نہ ہو، پلان بی نہ ہو، پلان سی نہ ہو، تو ایسے احتجاج سے بہتر ہے نہیں کیا جائے. ہم نے ایک بڑی گولڈن اپرچونٹی مس کی. 70-80 ہزار لوگوں کو ہم لے کے بیٹھ جاتے تو یہ تعداد بڑھتی، اور اس احتجاج کی ناکامی کی وجہ سے آنے والے احتجاجوں پہ اثر پڑا ہے. لوگوں کی حوصلہ شکنی ہوئی ہے. آئندہ اگر احتجاج ہوں گے لوگ 10 بار یہ سوچیں گے کہ کیا صرف جیل کہیں گے یا کوئی کامیابی بھی ہوگی، خان کو نکال بھی لائیں گے. ہوں، لہذا ضرورت اس عمل کی ہے کہ جب بھی ہاتھ ڈالیں، خصوصاً ڈی چوک جیسی جگہ پہ دھرنا ڈالنا ہے، تو ایک تو صرف ایک علی امین خان کافی نہیں ہے. آپ نے بیک اپ بھی دینا ہے، الٹرنیٹیو لیڈرشپ بھی دینی ہے. ایک گرفتار ہوتا ہے تو بی او، سی او، ڈی او، کہاں سے کب کس نے، پھر کافی لوگوں کو کس طرح پہنچنا ہے، پولیس کے ساتھ کیا اسٹریٹجی رکھنی ہے، کیا متوام ہوگا، لاجسٹکس ہوں گی. پھر اس سے پہلے سوشل میڈیا پہ موٹیویشن کرنی ہے پاکستانیوں کی، کیوں ضروری ہے نکلنا. اور یہ آپ دیکھیں نا، ان احتجاجوں میں ان چیزوں کا فقدان تھا. کوئی موٹیویشن نہیں تھی، کوئی کمپین سوشل میڈیا پہ نہیں چلائی گئی. 8 تاریخ کو اسلام آباد پہنچے، پھر پنڈی پہنچے، پھر لاہور پہنچے، اور پھر دھرنے پہ پہنچے. ہوں، لوگوں کو یہ باور کرانا ضروری ہے کہ پہنچنا کیوں ضروری ہے. پہنچنے کے پیچھے محرک ہونا چاہیے، لوگوں کو سٹیمولس ملنا چاہیے. یہ چیزیں ان احتجاجوں میں نہیں کی گئی جو کی بالکل. جانی چاہیے. اچھا شہزاد بھائی، آپ کا احتجاج، آپ کے جو پرانے احتجاج ہیں میں نے دیکھے ہیں وہ سارے کامیاب ہوئے تھے، لیکن آپ کو یہ لگتا ہے کہ لوگ اگر نکلتے ہیں تو وہ ظاہر ہے خان کے نام پہ نکلتے ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. اب اگر ایسے موقع پر جب آپ کی قیادت کے یہ حالات ہوں اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ احتجاج کے لیے بار بار کال بھی دے رہے ہیں، مطلب کہہ رہے ہیں بار بار پارٹی کو کہ آپ کو احتجاجی کمیٹی یا احتجاج کا معاملہ سپرد کیا جائے، اور میں بھی سمجھ تو دینا چاہیے، لیکن قیادت کی طرف سے یہ خدشات ہیں کہ آپ شاید کریڈٹ لینا چاہتے ہیں. آپ بھی لاجسٹک آپ نے بات کی، 75 کروڑ خرچہ ہے، گاڑیاں ہیں، پھر ہر علاقے سے ایم این اے ایم پی ایس جو لوگ ان کے اپنے لوگ ہیں ان کے منہ پہ نکلتے ہیں، ان سب لوگوں کی گرفتاریوں کے معاملات بھی ہیں بعد میں.
وہ سب لوگ اگر بنا کے آپ کو احتجاج دے دیں، آپ صرف وہاں جا کے ایک تقریر کریں، فرض کریں، تو کریڈٹ سارا آپ کے پاس چلا جائے. اس وقت تو کریڈٹ کا معاملہ چل رہا ہے. معافی چاہتا ہوں کہ اس وقت سب لوگ جو ہے نا وہ کریڈٹ کے چکر میں لگے ہوئے ہیں. خان کی رہائی پہ سیریس ایشو جو ہے نا وہ نظر نہیں آ رہی افیکٹو ایفرٹ جو ہیں. تو آپ اکیلے کیوں نہیں کرتے احتجاج؟ آپ نکلیں، لوگوں کو لے کے نکلیں، خود اعلان کریں، پنجاب میں آئیں، گجرانوالہ میں آئیں. یہ جو آپ کا سوال ہے نا کہ ایم این ایز اور یہ ایم پی اے جلوس لے کر آئیں گے، یہ جلوس جدھر بھی ہم گئے وہ ہم نے نکالے ہیں، ورکرز ہمارے ساتھ نکلے ہیں. اس وقت تو کوئی ایم این اے بھی نہیں ہوتا تھا 9 مئی کے بعد، نہ کوئی ایم پی اے تھا، نہ کوئی پارٹی کا لیڈر تھا، ایک بھی، سارے زیر زمین تھے. ہمارے ساتھ تو ورکر نکلا کرتے تھے، نہ کوئی ہمیں جلوس لا کے دیتا تھا. خود ہی پولیس کے آگے اور تمام اداروں کا سینہ سپر ہو کے مقابلہ کرتے تھے. آنسو گیس کھائے، گولیاں کھائی، تمام تشدد کو جیلیں کاٹی، لیکن یہ ہم نے کامیاب کرائے ہر جگہ پہ، ایٹ آل کاسٹ. کوئی احتجاج جو ہے ہم نے مؤخر نہیں کیا، کوئی جلسہ ہم نے مؤخر نہیں کیا، تاخیر سے نہیں کیا، کیونکہ ہمیں پتا تھا مومنٹم ٹوٹ جائے گا. ایک بھی جلسہ اگر ہمارا ناکام ہوتا تو ہمارے سیریز آف کنونشن ناکام ہوتے. تو لہٰذا احتجاج کے لیے کیا کریڈٹ لینا ہے؟ یعنی کریڈٹ جو پہلے ملا ہے، اس وقت کسی نے منع کیا تھا کہ کوئی نہ نکلے، وہاں جوڑ نہ جائیں، دیر نہ جائیں، سندھ نہ جائیں، پشاور نہ جائیں، یا کراچی نہ جائیں، یا پنجاب نہ جائیں، کوئی تھے نہیں. تو خالی میدان تھا، سر پٹ گورا دوڑایا ہم نے، کسی کے ساتھ کمپٹیشن ہی نہیں تھی. اور ابھی جو ہیں، اب تو ہم اب کہیں گے مسئلہ کہ کیا ہے؟ اب آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ اب یہی سب کچھ اب آپ کیوں نہیں کر سکتے دوبارہ، جس طرح آپ نے پہلے اکیلے کیا، آپ خود بھی اس دفعہ اکیلے کر کے دکھائیں. اکیلے میں دیکھیے پارٹی کا فورم ہوگا، میں اپنے تئیں اناؤنسمنٹ کروں. آلریڈی پارٹی سمجھتی ہے کہ شاید میں نے ڈسپلن کو فالو نہیں کیا ہے. میں اعلان کروں جناب لوگ پہنچے، بے شک لوگ میرے ساتھ کافی تعداد میں نکلیں گے، لیکن یہ ابھی ہمارے 1,000 سے زیادہ ورکر گرفتار ہیں اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. گرچہ آئی ایل ایف کے وکلاء اپنی تمام استعداد کے مطابق کام کر رہے ہیں، لیکن ضامنوں کے پیسے نہیں ہیں، وکلاء انگیج کرنے کے پیسے نہیں ہیں. آج بھی میں عدالتوں میں گیا تھا، بس کوئی مشکل سے جو ہیں جیب میں کرایہ لے کر آ گیا تھا، ڈی چوک پہنچا تھا. آگے سے خاندان والے رول رہے ہیں، ان کے باپ والدین بھائی آ کے ہمارے سامنے روتے ہیں. تو اگر ایسے احتجاج ہو جس میں ہزاروں ورکر گرفتار ہو جائے اور میری کال پہ ہو، اس میں لوگ مر بھی سکتے ہیں، ریاست خود بھی کوئی ڈرامہ کر سکتی ہے، اپنی لوگوں کو مار کے ہمیں موردی الزام ٹھہرا سکتی ہے، تو یہ کوئی چھوٹا فیصلہ نہیں ہو سکتا ہے کہ میں اپنے تئیں یہ ایڈونچر کر لوں کہ آؤ جی نکلتے ہیں. تو اس کے بڑے ہی نتائج ہو سکتے ہیں اور ہر قسم کے نتائج ہو سکتے ہیں. اس میں تخریب کار آ سکتے ہیں، اس میں شرپسند آ سکتے ہیں. تو لہذا اگر پارٹی کا فورم ہوگا تو آرگنائز بھی ہوگا. ہمارے پاس ہمیں معلوم ہے پارٹی میں کس کی کیا صلاحیتیں ہیں، کون کس طرح احتجاج کو کامیابی سے ہمکنار کر سکتا ہے. تو یہ پارٹی کے فورم کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ خالصتاً خان صاحب کا ہی فیصلہ ہونا چاہیے. میں نے انہیں کہا تھا اور انہوں نے اگری کیا تھا، میں نے کہا تھا کہ احتجاج کمیٹی بنانی چاہیے، احتجاج کمیٹی کا کام ہو یہ تمام انتظامات کا جائزہ لے، وینیو، تاریخ، کنٹیکٹس، لاجسٹکس، موٹیویشن، سوشل میڈیا، ان تمام چیزوں کو ہم نے مرحلہ وار جو ہیں، اور پھر ہم نے اہداف مقرر کرنے تھے کہ کس طریقے سے ہم نے لوگوں کو موبلائز کرنا ہے اور لانا ہے. بہرحال خان صاحب نے اتفاق کیا. بعد میں خان صاحب نے مجھے یہ کہا کہ جی یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی کریڈٹ یہ لے جاتا ہے. اب اگر کریڈٹ کے چکر میں یہ کہتے ہیں کہ آپ نہ کریں، تو میں تو ابھی تقریباً پریکٹیکلی 4 ماہ سے 5 ماہ سے 4.5 ماہ سے فارغ بیٹھا ہوں، اور میں کوئی وزارت یا کوئی مناسب تو نہیں مانگ رہا ہوں. میں تو احتجاج کی ذمہ داری مانگ رہا ہوں. احتجاج وہ چیز ہے، اگر آپ ذرا نظر دوڑا دینا تو ایک علی امین خان کے علاوہ آپ کو کوئی اور نظر ہی نہیں آئے گا. نہیں آتا بالکل. سب سے ناپسندیدہ فعل ہے. اگر خود آپ سے پورا ہے تو کر لو، ہم آپ کے پیچھے ہو جاتے ہیں. لیکن اس طرح بھی تو احتجاج نہ ہونا. 22 اگست کے جلسے کے لیے میں نے پیغام دیا کہ اگر 22 اگست کو جلسہ نہیں ہوا تو ہم چوڑیاں پہنیں گے. 22 اگست کو 11 بجے میں جب اٹھتا ہوں مجھے علم ہی نہیں ہے 22 اگست کا جلسہ مؤخر ہو گیا تھا.
تو میں کس طرح سے احتجاجوں کا حصہ بن سکتا ہوں جہاں میرے ساتھ کوئی مشاورت نہ ہو، جہاں پہ مجھے شرمندگی اٹھانی پڑے، جہاں مطلب ہے میں کہوں کہ اب میں تو بالفرض ڈی چوک کا جلسہ ہوتا چاہے کچھ بھی ہوتا، پھر اس میں کوئی مصلحت پسندی تو نہ ہوتی نا. پھر ہم صحیح نے کہا. خان کی رہائی تک چاہے کوئی بھی نتائج جو تھے، گولیاں چلاتے، فوج نکالتے، جو بھی کرتے، ہم نے ڈی چوک پہ بیٹھنا تھا. تو لہٰذا ہر ایک کی اپنی اسٹریٹجی ہوتی ہے، اور ایسی اچھا. اسٹریٹجی ہماری نہیں ہو سکتی ہے کہ جی ہم کہیں پہ ریٹریٹ کریں، کہیں بس ایک دفعہ ذہن میں بیٹھ گیا ہم نے ڈی چوک پہنچنا ہے. 80,000 لوگوں کا پہنچنا جو ہے وہ بہت ایک محفوظ ہمیں انہوں نے پیڈسٹل پہ بٹھایا، کیونکہ 5,000 سے زیادہ آپ کے ساتھ لوگ جمع ہو جاتے ہیں، کوئی آپ پہ گولی نہیں چلا سکتا ہے. 70-80,000 لوگ آئے تھے، اور بندوقوں کے سامنے، ربڑ کی گولیوں کے سامنے، ٹیئر گیس کے سامنے، ظلم و جبر کے سامنے بالکل سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہو گئے. صحیح تو ہم بات. نے وی لاسٹ اے ویری گولڈن اپرچونٹی. جی اچھا اینی ہاؤ شیرزل میں بھائی یہ ابھی. جی دیکھیے، جی. میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ہوں. احتجاج سے مجھے دور رکھنے سے میرا تو کوئی نقصان تو نہیں ہے نا. میرا کیا نقصان ہے؟ خان کا نقصان ہو رہا ہے نا، آپ کا تو کوئی پارٹی نقصان کا نہیں. نقصان ہے، خان کا نقصان ہے. اور اگر کوئی یہ سمجھتے ہیں کہ رکھ لیں، مزید رکھ لیں، مزید اگر آپ 3 ماہ اور لے لیں، اگر آپ ڈیلیور کر سکتے ہیں، نہیں ڈیلیور کر سکتے ہیں تو جتنی جلدی یہ ذمہ داریاں چھوڑ دیں اور ہمیں حوالے کریں تاکہ ہم اپنے کام کو منطقی انجام تک پہنچا سکیں. اور جی یہ فیصلہ اس سے خان صاحب کا ہی ہونا چاہیے. انہوں نے اگری کیا تھا لیکن ابھی تک عمل درآمد نہیں ہوا ہے. اچھا یہاں پہ شہزاد بھائی عمران خان سے آپ کو پتہ ہے ملاقات کے معاملے جو ہے وہ بڑا مشکل اور کمپلیکیٹڈ ہو گئے. ابھی جو ملاقات ہوتی ہے اس میں بھی آپ کو پتہ ہے آدھی چیزیں پہنچتی ہیں، آدھی نہیں پہنچتی. ہر شخص کے ایک ڈیفرنٹ ورژن آتا رہا ماضی میں بھی. اب تو لوگوں کو اعتماد علیمہ خان پہ ہے، یہ چند لوگوں پہ جو آ کے اس طرح کی بات کریں تو لوگ مان لیتے ہیں. اب تو ہر بندہ جو ہے مشکوک ہو چکا ہے قیادت کا، اور عوام کو یہ جو فقدان آپ کو نظر آ رہا ہے اور بہت ہیوی قسم کا آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ جو لوگ جس طرح متنفر ہوئے ہیں. یہ معاملہ کیسے حل ہوگا؟ عمران خان صاحب سے آپ کے معاملات کیسے، بات چیت کیسے ہوگی؟ احتجاج کا معاملہ کس خان طرح صاحب سے چلے گا میں یہ؟ ملا ہوں نا، دیکھو خان صاحب سے میں ملا ہوں، خان صاحب کو میں نے ریکویسٹ کی. ہماری بہت ساری چیزیں جو ہیں نا وہ صحیح سمت میں نہیں جا رہی ہے. مثال کے طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب سے بیرسٹر عمیر نیازی کو جو ہیں، جو پیغام رسانی کا کام کرتا تھا، خان صاحب کا فوکل پرسن تھا، عمیر نیازی کو ہٹایا گیا ہے بلا وجہ. اب عمیر نیازی کے ہٹائے جانے کے بعد خان کی طرف سے 4 قسم کے میسیجز آ جاتے ہیں، جو جس کو سوٹ کرتا ہے وہ وہی بولی بولتا ہے. کیوں اٹھایا گیا عمیر نیازی کو؟ اس کا کوئی جواب نہیں ہے. میں فوکل پرسن تھا، چلے مجھے تو ہٹا دیا، میں کنٹروورشل تھا، لیکن عمیر نیازی کو کیوں ہٹایا؟ بیرسٹر گور فوکل پرسن تھا، ان کو کیوں ہٹایا گیا؟ اب جناب علی خان صاحب کی ملاقاتیں یہ ساری میں نے شروع کی تھی، یہ ساری ریٹس میں نے کیے تھے. اب ہوا یہ کہ یہ ذمہ داریوں سے بھی مجھے فارغ کیا گیا، جبکہ اٹک جیل سے لے کے اڈیالہ جیل تک لانے کا کام میں نے کیا. پھر ان کو 20 گلاس دلائی، پھر خان کی ملاقاتوں کا شیڈول طے کیا، پھر ان کی فیملی، پھر وکلا، پھر سیاسی عمائدین، یہ سارا پروسیس میں نے کورٹس میں فائٹ کیا اور میں نے دیا. یہ جلسے کی اجازت میں نے لی تھی، یہ اسلام آباد کے جلسے کی. اب یہاں پہ بھی شاید لوگوں کو یہ خیال تھا کہ اس میں بھی مجھے کوئی کریڈٹ مل رہا ہے، تو یہ سارے کام بھی مجھ سے لے لیے گئے. بالکل پھر انتظار جب کچھ ہوتا. خان پہ پابندی لگی پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے ملاقاتوں کی، تو وہ میں نے 4 دنوں میں ختم کرائی اور ریٹ میں نے دائر کی. یعنی کہ اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ بھائی یہ آدمی کہیں نظر نہیں آنا چاہیے. تو میں کیا کوئی فیس لے رہا تھا؟ جلسوں جلوسوں میں کسی نے مجھے چندے دیے ہیں، کسی نے کنونشن میں مجھے سبسیڈائز کیا ہے، کوئی فائنینس کیا ہے. یہ عدالتوں کی کیسز کی جتنے یہ ہم ایک والنٹری کاز کے لیے کر رہے تھے. لہذا کہہ کے لڑ کے اب تھک گیا ہوں. اب میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ اگر، اور ہاں البتہ میں ایک چیز واضح کر دوں، جب تک مجھے کسی احتجاج میں اعتماد میں نہیں لیا جاتا، مجھے کوئی علم نہیں ہے. اب کل انہوں نے کوئی اناؤنسمنٹ کی ہے فلاں جگہ جلسہ ہوگا، فلاں جگہ جلسہ ہوگا، پشاور کا نہ پتہ ہے آپ کو جلسہ؟ مجھے نہ کوئی بتاتا ہے، نہ کوئی رابطہ ہے، نہ کوئی اعتماد میں لیتے ہیں. تو لہٰذا ورکر جو ہیں وہ پھر کہیں گے کہ پشاور جلسے میں تو خیر اگر میں نہ بھی جاؤں
تو کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ وہاں پہ تو کوئی لاٹھی چارج ہو نہیں جاتا ہوگا. لیکن یہ دیگر جگہوں پہ اگر میں یعنی اتنا اگنور ہو جاؤں کہ بس ٹھیک ہے آپ کی ضرورت ہی نہیں ہے, اب یہ بتائیں نا, پھر بے شرم بننا ہوگا کہ جی نہیں بس ٹھیک ہے میں تو, لہذا میں اب آرام سے جب یہ ان کو ضرورت ہوگی بالخصوص خان صاحب کو کہ جی اب ہمیں ایسا آدمی چاہے جو طارق بن زیاد کی طرح کشتیاں جلا دے, تب میں آ جاؤں گا. لیکن جب تک یہ نظام ہے, اس کو میں لولا لنگڑا نظام کہوں گا, کیونکہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایسے وہ کبڈی کا گیم آپ نے دیکھا ہوگا نا, ایک کھلاڑی جی جب جی دوسرے کھلاڑی کے پاس جاتا ہے نا ہاتھ تو دونوں نے وجود پہ تیل ملا ہوتا ہے. لگا- تیل اس لیے ملا ہوتا ہے تاکہ وہ ہاتھ ان پہ سلپ ہو جائے سلپ ہو جائے, ہاں اور بالکل صحیح. ٹچ کر کے بھاگ سکے. تو وہاں ہمارے علاقے میں یہ بڑی بڑی ایک انتہائی پسندیدہ گیم ہے. تو جب آ جاتا ہے اور تو وہ ریت اٹھا کے نا اس کے وجود پہ اچھی طرح مل دیتا ہے تاکہ ہاتھ جم سلپ ہو سکے. جاتا ہے, صحیح بات. تو میں وہ کام تو نہیں کر سکتا ہوں کہ تیل والے وجود پہ ہاتھ لگا کے نا جناب اور جلدی سے بھاگ جائیں. نہیں, ہم نے بس بیٹھنا ہوگا, 10 دن بھی ہو سکتے ہیں, 20 دن بھی ہو سکتے ہیں, مارا ماری ہو سکتی ہے, بندے مر سکتے ہیں, ان سے کیا کوئی چیز بعید ہے. یہ تو ہاں کسی بھی صحیح بات, لیول پہ جانے والے لوگ ہیں, کیا اثر کیا پاکستان کا. تو صحیح بات ہے. لہٰذا جان ہتھیلی پہ لے کے نکلنا ہوگا, لوگوں کو ذہن میں بٹھانا ہوگا, ان کی ماؤں کو بھی علم ہو, ان کے والدین کو بھی علم ہو, اور تمام پاکستانیوں کو علم ہو کہ ایک کاس کے لیے نکل رہے ہیں, اس کی کوئی بھی قیمت ہو سکتی ہے, بالکل صحیح. اور اس اس کے وقت علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہے. شفضل بھائی, اس وقت آپ کی جو تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو بھی دیکھا جائے تو اس میں بھی بہت سارے سوالیہ نشان ہیں. اب کوئی ایسا بندہ, علی امین گنڈا پور ایک نان کنٹروورشل بندہ تھا, وہ بھی ڈیچو کے بعد کنٹروورشل ہو گئے. ایک دن پہلے ہیرو تھے, اگلے دن ان عوام کے سامنے ان کا معاملہ بھی اس طرح بن چکا ہے. بیرسٹر گور ہوں, سلمان اکرم راجہ ہوں, چاہے وہ جتنے بھی آپ کی لیڈرشپ ہے, ایک ایک بندے کے اوپر اب ایسے ایسے الزامات لگ چکے ہیں کہ یہ یا تو سارے لوگ کمپرومائزڈ ہیں, اور آپ کے اوپر دیکھیں, بھی بے اگر تحاشا سلمان الزامات لگے اکرم ہیں. راجہ, بیرسٹر گور اور علی امین خان کو متنازع بنایا جاتا ہے تو فائدہ کس کا ہے؟ فائدہ تو اسٹیبلشمنٹ. این ٹی پی ٹی آئی فورسز کا ہے نا. پھر کون ہے جو خان کو وفادار ہیں اگر یہ لوگ نہیں ہیں؟ اور یہی میری ابھی مثال لینا, مجھے بھی انہوں نے متنازع بنایا, یعنی جو بھی خان اور علی امین خان کی یہ 5-6 جو احتجاجوں میں انہوں نے جو کارکردگی دکھائی, تو پارٹی کے اندر بھی اس کے بڑے بدخواہ پیدا ہو گئے. بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پہ اس کے خلاف کمپین کر رہے ہیں, گالم گلوچ تک اس کو دی گئی. بیرسٹر گور جو ہیں خان کے مخلص ترین ساتھی ہوئے ہیں. اسی طرح سلمان اکرم راجہ جو ہیں بڑے ایک یعنی سیدھے آدمی ہیں, اسٹریٹ فارورڈ, کوئی لگی لپٹی بغیر بات کرتا ہے, اور ایک بڑے ہی یعنی کہ بالغ اور شعور کے ساتھ ساتھ انتہائی ایک قابل وکیل بھی ہے. اگر بات یہ لوگ بالکل. خان کے وفادار نہیں ہیں تو کیا وہ لوگ ہیں جو باہر بیٹھ کے جناب علی پاکستانیوں پہ میڈیا میں الزام تراشیاں کر رہے ہیں؟ کم از کم آپ کی آئے بات نا, ذرا فیلڈ کا مزہ تو چکیں اور دیکھ تو لیں کہ ادھر پاکستان میں ہو کیا رہا ہے, زندہ ہم کیسے ہیں. بالکل انتظار پنج ہوتا. آج 20 دن ہو گئے ہیں, غائب ہے فوکل پرسن, پتہ ہی نہیں کسی کو کدھر ہے, ایسی اندھیر نگری مچی ہوئی ہے. یہ انتظار پنجوتا کا اللہ عمی و ناصر ہو. آمین. اور بہت سارے پی ٹی آئی کے لوگ ابھی بھی 4 تاریخ کو اٹھائے گئے لوگ جو ہیں عدالتوں میں پیش نہیں ہوئے ہیں. بہت سارے اب سے بے جا میں ہیں, بہت سارے والدین سے پیسے مانگے جا رہے ہیں, جس طرح افواہ برائے تاوان ہوتا ہے یہی پولیس والے اور سی آئی اے یہ مل کے کر رہے ہیں. اور دیکھیں ابھی نا, تو حد ہوتی ہے ظلم و جبر کی. 1122 جو ہیں یہ میڈیکل ایڈ دیتے ہیں جس طرح ریڈ کراس دیتا ہے. حالت جنگ میں ریڈ کراس دنیا کے عالمی قوانین کے تحت بھی ایگزیمپٹڈ ہے. 1122 والے آئے, ٹیئر گیس سے متاثرہ افراد کو اٹھانے کے لیے ایمبولینس ان کے پاس تھی, گاڑیاں تھی, انہوں نے جا کے ان کو بھی پکڑ لیا. بیچارے ابھی تک انہی وردیوں میں ہیں 82 لوگ جس دن سے یعنی 4 تاریخ سے گرفتار ہیں. اور اس کے بعد جو ہیں جب بالآخر ایک کیس, دوسرے کیس, تیسرے کیس, چوتھے, 5ویں کیس میں بھی جب یہ بیل آؤٹ ہوئے تو انہوں نے جس دن انہوں نے جانا تھا, نکلنا تھا, اس دن پولیس جو ہے اس ٹرک پہ فائر کر دیے, خود ہی خالی ٹرک پہ, کہ جی یہ لوگ بھاگنے کے چکر میں ان کے ساتھیوں نے حملہ کیا. مقابلہ نیا بنا. دہشت گردی کا مقدمہ ہوا. آج میں گیا تھا ان کے کیس میں, کل بھی گیا تھا ان کے کیس میں. ایک ڈرامہ ہی ہے.
کوئی قانون نہیں ہے. ابھی امید ہے جو ذہنی مریض فائز عیسیٰ کے جانے کے بعد یہ امید ہے کہ نئی سپریم کورٹ جو ہے پاکستان کی وجود میں سرایت کردہ یہ جو ناسور ہیں. اور پھر سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آدھا کام پولیس کر لیتی ہے جیلی کیس بنا کے, اور آدھا کام وہی ضلعی عدالتیں کر لیتی ہیں کہ یہ پھر ریمانڈ پہ ریمانڈ دینے اور شناخت پریڈ کے لیے 20-20 دن کی تاریخ ہے. بالکل. اور ورکرز اچھا بیچاروں کے پاس کرائے کے پیسے تو ہے نہیں, وکیل کہاں سے کرے, ضمانت کے پیسے کہاں سے جمع کرے, ایک عدالت سے دوسری عدالت 4-4 5-5 کیسز بکتے ہیں, ملاقات کے لیے کوئی ان کے پاس نہیں جا رہا ہے, کوئی اٹک جیل میں, کوئی جیل میں تو ہے, کوئی. اس میں تو آپ کی تحریک انصاف کے آئی ایل ایف بہت بڑی فورس ہے وکلا کی, کیا وہ لوگ مدد نہیں کرتے اس پہ ان کی؟ دیکھیں وکلا آئی ایل ایف کے جو فوجداری قوانین کو جانتے ہیں وہ کوئی 10-15 وکیل ہے. ان کی تعداد جو گرفتار ہوئی ہیں وہ کوئی 2-2.5 ہزار لوگ ہیں. اب ان کو کون ڈائریکٹ کرے گا کہ فلاں وکیل کے پاس پہنچیں؟ نہ لوگوں کو پتا ہے, نہ کوئی میکینزم ہے. بہت سارے لوگوں نے پرائیویٹ وکیلا ہائر کیے ہیں. آج بھی میں گیا تھا, بہت سارے لوگ مجھے باہر گلے شکوے کر رہے تھے. یہ ساری چیزیں اسٹریٹجی کا حصہ ہونی چاہیے. لوگوں کو علم ہونا چاہیے کہ اگر کوئی گرفتار ہوتا ہے تو اس نے کہاں سے کس سے رجوع کرنا ہے, اور کس کی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ ان کو ریکوری کرائیں, بازیاب کرائیں یا ان کی ضمانتیں کرائیں. یہ بھی نہ کہ صرف لے جانا ہے ورکروں کو, ان کو کھانا بھی کھلانا ہے, وہ پکڑے جاتے ہیں ان کو چھڑوانا بھی ہے, اور ان کی بالکل فیملی کے ساتھ رابطے روابط میں بھی رہنا ہے. بالکل. اچھا ابھی فیصل چودھری صاحب کا معاملہ, مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ کی عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو رہی, جبکہ فیصل چودھری صاحب وہ لیگل ٹیم میں دوبارہ شامل بھی ہو گئے ہیں. ان کے معاملات بھی ابھی بڑے تلخی لیول کی بڑی اونچی چلی گئی تھی, لیکن وہ معاملات ٹھیک بھی ہوئے. عمران خان نے آج ان کی صلح بھی کروا دی, اور اب تو فواد چودھری صاحب کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ انہیں بھی شاید کوئی گرین سگنل ملا ہے کہ تنقید نہ کریں, وہ بھی ایک بات تو بات تو میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں. پی ٹی آئی کے لوگوں کو اب یہ علم ہونا چاہیے کہ خان کی لیگل ٹیم اب بڑی وہ کہتے ہیں نا شرنک کر گئی ہے, سکڑ گئی ہے. یہ لیگل ٹیم پریکٹیکلی 2 یا 3 افراد پہ مشتمل ہے, باقی کوئی مطلب ہے. میں اس لیگل ٹیم کا حصہ تھا, 75 لگ بھگ کیسز میں نے کیے خان کے لیے, لیکن اب پریکٹیکلی میں خود اس لیگل ٹیم سے آؤٹ ہوں, کیونکہ رئے صحیح جتنے بھی کیسز تھے وہ اب خان کے ٹرائل کے وکیل ہیں سلمان صفدر صاحب, جو یہ توشا خان ہے صاحب پر سارے کیسز میں, جی اور خان کے کانسٹیٹیوشن سائٹ پہ کیسز کا لک آفٹر کر رہے ہیں ہمارے سیکرٹری جنرل صاحب, اور کہیں کہیں پہ گور صاحب پیش ہو جاتے ہیں. باقی کوئی لیگل ٹیم نہیں ہے. پہلے تھی 6-7 لوگ تھے, کوسا صاحب ہوا کرتے تھے, میں تھا اس میں, درس شاہین علی صاحب تھے, علی ظفر صاحب تھے. علی ظفر صاحب اور گور صاحب جو ہیں وہ اب گور صاحب بھی کہیں کہیں, زیادہ تر علی ظفر صاحب سپریم کورٹ میں اور کانسٹیٹیوشن سائٹ پہ پیش ہوتے ہیں. ٹرائل کیسز میں سلمان صفدر صاحب ہے, باقی کوئی اور لیگل ٹیم ایسی نہیں ہے سچ جو پریکٹیکلی. تو یہ لیگل ٹیم ہے زیادہ شفضل بھائی, زیادہ. آپ کی باتوں سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جس طرح یہ معاملات اس طرح تحریک انصاف نے تقریباً ہتھیار ڈال دیے ہیں. عمران خان تو ڈٹ کے کھڑے ہیں, لیکن جماعت اور قیادت جو ہے ان کی وہ بالکل اس وقت آپ کی باتوں سے اور یہ سارے جو معاملات نظر آ رہے ہیں پچھلے 2 سال 6 مہینے میں, بالکل 26ویں ترامیم ہوئی, وہ بھی تقریباً ایکسیپٹ کر لی گئی ہیں ایک ہفتہ شور مچا کے. حالانکہ کیا کیا ظلم نہیں ہوا آپ لوگوں پہ, آپ کے 11 لوٹے بھی بنے, اس میں غدار بھی ہوئے. اس کے باوجود اب جو معاملہ نظر آ رہا ہے کہ کوئی مزاحمت, کوئی ریزسٹنس کا کوئی پلان دور دور تک نہیں ہے. جلسے بھی پشاور میں ہو رہے ہیں جہاں ضرورت ہی نہیں آپ کو, پنجاب میں آنے کو کوئی تیار ہی نہیں. بالکل پنجاب میں جو قیادت ہے ان کا تو پتہ ہی کسی کو نہیں ہے, کون سے ایم این ایز ہیں, کون سے ایم پی ایز ہیں, کس حلقے میں ہیں, کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. وہ سارا معاملہ ایسے بالکل یہ سبھی کیا ہو گیا کیا؟ لوگ کمیٹیوں عہدوں کے پیچھے ہیں. اس وقت میں آپ کو ایک مثال دوں, ایک دفعہ خان صاحب نے کہا کہ جیل سے مجھے کہا کہ جی پنجاب اور کے پی کے لیے اسپوکس پرسن مقرر کر دیں. پارٹی سے مشورہ کرنے کے بعد 2 نام دیے ان کو, تو خان نے کہا کہ چلے جی ان کو نوٹیفائی کر دیں. تو میں نے ان دونوں سے رجوع کیا, اب تو بڑے لیڈر ہیں, تو ان کے فون نمبر نہیں ملے, کہیں سے جا کے ان کے فون نمبر پیدا کیے. انہوں نے کہا بھائی ہمارے ساتھ دشمنی پہ اتر آئے ہو آپ, ہمیں مطلب ہے کہ اس وقت آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا میں ترجمان بن جاؤں پنجاب میں یا کے پی میں. ایسی بھی ایک حضرت ہیں, بہت بڑے نام ہیں,
اس کے لیے خان نے پیغام دیا تو خان صاحب اس کا نمبر بڑی مشکل سے تلاش کیا، اور جب ان سے بات ہوئی تو اس نے کہا کہ آپ نے خان کو بتانا ہے کہ اس کا نمبر ہی مجھے نہیں ملا. ٹھیک ہے نا؟ یہ وہ وقت تھا. اور آج کل وزارت ریزرو سیٹیں، سینیٹر شپ، وومن کی ریزرو سیٹیں اور فلاں کمیٹی، ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تو میں آپ کو صرف ایک بات کہتا ہوں، ایک غلطیاں نہیں ہوئی ہیں، 100 غلطیاں ہوئی ہیں. اور اگر 3 غلطیوں کے بعد سرزنش ہوتی اور چوتھی غلطی پہ سزا ہوتی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی لوگ تھے جو غلطیاں بھی کرتے تھے، اور جو ہیں خان صاحب بجائے اس کے کہ کوئی سرزنش کرتے آگے سے مزید غلطیاں. اور میں اگر گنوانا شروع کر دوں نا، ہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کی لمیٹڈ ایکسیس ہے انفارمیشن تک، مخصوص لوگ ان سے ملتے ہیں اور وہی مطلب ہے کہ پھر اپنے فیصلے توپ دیتے ہیں. تو بالکل لہذا ویسے جو ہی. فیصلہ سازی ہے نا ہماری، ہوں، وہ بیسیکلی پرسنل انٹرسٹ بیسڈ ہے، اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ کی اس میں ہے. ان تمام چیزوں نے مل کے، اور کچھ انڈیویجول کے انٹرسٹ ہو گئے، کچھ ذاتی انٹرسٹ ہو گئے، ہم اس کاز سے دور ہوتے جا رہے ہیں جو کاز ہونا چاہیے پاکستان میں قانون کی حکمرانی کا، خان کی آزادی کا، حکیم مینڈیٹ کی ریکوری کا. آپ دیکھیں نا، کوئی ایک کامیابی کوئی کوٹ کر سکتا ہے. ہم نے 8 فروری کے بعد کوئی ضمنی الیکشن ہم سے چھین لیا گیا، ہمارے مینڈیٹ ہم سے چھین لیا گیا، بلا ہم سے چھین لیا گیا، بہت سارے امیدوار ہمارے اغوا ہوئے، 11 ہمارے ایم این اے جو ہیں کیوں کر ہم سے چلے گئے؟ وائی ڈیڈ وی فیل؟ یہ منہ دکھانا کہ یہ پیسے لے لیے، بھائی آپ نے اپنا کیا رول ادا کیا، تدارک کس طرح کرنا تھا؟ پھر جو ہے عدالتی بالکل آپ محاذ پہ یہ تو ابھی کہتے تک نہیں وہ سارے خواتین، محفوظ ہیں، وہ سارے ہمارے پاس موجود ہیں، وہ کوئی بھی یہ یہ نہیں جا باتیں رہا. غلط فہمیاں، انہوں نے یہ بات غلط بیانیہ تھی. پھر اس کے بعد ملٹری ٹریبیونل ادھری ہے، ہیومن رائٹس کے بہت سارے کیسز ہم نے لوز کیے. مطلب یہ کامیابی کہیں پہ نظر نہیں آتی ہمیں، بس وقت ہی ہم نے گزارا ہے، ہر وقت کے ساتھ ہم نے لوز کیا ہے. خان جیسا آدمی ان حالات میں، جبکہ بڑے آئیڈیل حالات ہیں، مہنگائی ہے، بدامنی ہے، ناکام گورننس ہیں، سارے غاصب، چور اور بنارسی ٹھگ حکمران بنے ہوئے ہیں، عوام کو شدید تر نفرت ہے ان سے، پھر بھی ہم احتجاج نہیں کر پا رہے ہیں. اس سے بڑی ناکامی کیا ہو سکتی ہے؟ اینی ہو، میں یہ کہنے کے بعد آپ کو یہ بتا دوں، یہ بالفرض اگر احتجاج کے لیے میں اتنا مناسب نہیں ہوں، تو پھر میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہوگا سوائے اس کے خان کے پاس میں جاؤں گا، شاید کل مل لوں ان سے، اور ان کو بتا دوں کہ خدا را فیصلہ کر لو، احتجاج کی ذمہ داریاں مانگ رہے ہیں. علی امین خان کو میں نے کہا برا نہ مانے اگر میں کہتا ہوں کہ جی آپ احتجاج سے ہٹ جائیں، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ صوبے کے وزیر اعلیٰ کو احتجاج کی قیادت نہیں کرنی چاہیے. ہاں البتہ ایک بات آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، اگر سلمان اکرم راجہ ذمہ داری اٹھا لے کہ میں احتجاج کی سربراہی سنبھالتا ہوں، تو میں سلمان اکرم راجہ کے ساتھ بالکل ہاتھ ملا کے احتجاج کر سکتا ہوں، کیونکہ مجھے اس آدمی پہ اعتماد ہے، اور یہ شخص جو ہیں بالکل راسخ العقیدہ، بالکل اس کی وفاداری، اس کی انٹیگریٹی میں رتی برابر مجھے کوئی شک نہیں ہے. بالکل ٹھیک. آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا. اب اگر موونگ آن، خان کی رہائی کے لیے انٹرنیشنل دباؤ، جس میں ابھی آپ نے دیکھا امریکہ سے بھی بڑا دباؤ آیا ہے، پھر اس کے بعد برطانیہ سے بھی کافی حد تک انہوں نے کوشش کی، ناروے میں بھی ہو رہا ہے، ابھی نواز شریف صاحب جا رہے ہیں امریکہ کے دورے پہ، امریکہ کا الیکشن بھی آ رہا ہے، اور اس دوران جو ساری انٹرنیشنل ڈیولپمنٹس ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے. معاملہ یوکرین کا، فلسطین کا بھی کسی حد تک جا رہا ہے بہتری کی طرف، شاید ہم امید ہی کر سکتے ہیں. ایسے میں آپ کو کیا لگتا ہے خان کی رہائی کے انٹرنیشنل دباؤ کے نتیجے میں ہی ہوگی؟ کیونکہ احتجاج کا معاملہ تو نظر نہیں آ رہا. نہیں، میرا یا خیال ہے ملٹیپل فیکٹرز کام کریں گے. میرے کام میں ریجیم اگر چینج ہوتا ہے، اس کی بھی ہم پہ پازیٹیو امپیکٹس ہوں گے، کیونکہ میں بار بار یہ کہہ چونگا اور اس کی قیمت ابھی تک ادا کر رہا ہوں کہ جو بائیڈن کی حکومت کا جو ہے بڑا کردار تھا، سائفر سے تو ساری کہانی شروع ہوئی، اور سائفر جو ہے انہی کا بھجوایا ہوا تھا. اچھا، آپ کو بھی امریکہ کی تنقید کرنے کا جو ہے یہ نقصان ادا کرنا پڑ رہا ہے؟ میرا خیال ہے کہ مجھے، بلکہ میں ایک اور بات آج آپ کے
تو فیل کہہ ہی دوں. ایک شخصیت نے خان کو پیغام بھجوایا اچھا. کہ جی یہ جو شیر افضل نے امریکہ اور سعودیوں کا یہ جو بیان دیا تھا، تو اس بیان کی وجہ سے یہ قوت ہمیں اپروچ کر رہی ہے کہ جی دیکھیں خان نے تو دوبارہ اس کو پارٹی میں لے لیا ہے اور اب ہمارے ساتھ کلی عداوت کر رہا ہے. اچھا. یعنی کہ یہ لوگ پی ٹی آئی سے نہیں تھے، باہر کے ایکٹرز ہیں، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ میرا خان کے ساتھ تیا پانچا ہو جائے. کیوں وہ چاہتے تھے؟ کبھی شاید وقت آ گیا تو میں ان کے نام بھی واضح کروں گا، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بتا امریکہ دیں کہ کے عرب حوالے دنیا سے تو نہیں تھے؟ امریکہ کے حوالے سے جو بیانات دیے تھے نا، جی جی. وہ ابھی تک جو ہیں سیاسی قوتیں میرے خلاف استعمال کر رہی ہے. پھر مجھے بالکل کہا صحیح. گیا، مجھے کہا چلیں بہرحال بات مزید خیر ہے، مسائل تھوڑا سا پیدا کر بتا دیں دیں گے. یہ تھوڑا سا شیرزل بھی بتا دیں، اس پہ اب آپ بات کر ہی دی آپ نے، تھوڑا سا بتا دیں کہ یہ معاملہ آپ کو وہیں سے کیا. یہ بس سبھی پھر میرے لیے پارٹی میں مسائل پیدا ہو جائیں گے اگر میں بتا دوں چلے کس نے کہا تھا کیا کہا تھا. چلے ٹھیک ہے. یہ ٹھیک ہے، میں اس مشکل میں نہیں آپ کو ڈالنا چاہتا، پہلے ہی آپ کی پارٹی کے لوگ آپ کے مطلب آپ کے مجھے پتہ ہی ہے کیا حالات ہیں. اچھا پارٹی یہ کے بتائیں. لوگ اس مقام سے اب ہم بہت گزر آگے گئے ہیں. وہ وقت گزر گیا کہ کوئی ہمیں نوشوکاغوں سے ڈرا سکتا تھا، نکال سکتا تھا. یہ سب کچھ ہم نے بھگت لیا. واقعی اگر دیکھا آئندہ جائے تو اس کو وقت آپ کے پاس ایک ایم این اے کی سیٹ کے علاوہ جو ہے وہ علاقے نے جو آپ جیتے ہوئے آپ جہاں سے الیکشن، اس کے علاوہ آپ کے پاس تحریک انصاف میں تو کوئی ایسا عہدہ بھی نہیں ہے، کوئی ایسی وزارت، بلکہ آپ کو تو یہاں تک جلسوں تک نہیں بتایا جاتا، جو میں حیران ہوں اس چیز پہ. آپ کو سوشل میڈیا سے ہی پتہ چلتا ہوگا یا پتہ نہیں میں آپ آپ لیلا کو کی بتاؤں نا، ہمارے علاقے میں ہمارے ایک عزیز تھے، اس کا نام ہے شیر علی خان، باقاعدہ حیات ہے، میرے ساتھ پھرتے بھی ہیں. اس کا ایک بھائی تھا میر اسلم خان. تو میر اسلم خان کو کسی نے شادی پہ دعوت دی، ان کی شیر علی خان جو اس کا بھائی تھا ان کے ساتھ سلام دعا نہیں تھی. تو میر اسلم خان کو دعوت دی، ان کو خدشہ تھا کہ کہیں شیر علی خان بھی اسی میر اسلم خان کے دعوت نامے میں ساتھ میں نہ آ جائیں. تو انہوں نے لکھا تھا میر اسلم خان، بریکٹ میں لکھا تھا اکیلا اور بریکٹ بند. آپ سمجھے کہ آج کل شیر افضل خان بریکٹ میں لکھ لے اکیلا. اکیلا. جی ہاں. خان بھی اکیلا ہے، آپ بھی اکیلے ہیں، لیکن عوام ساتھ ہے. دیکھیں اصل میں لوگ پاکستان کے اب بڑے باشعور ہو گئے ہیں اور بڑی چیزوں کو سمجھتے ہیں. آپ کے اوپر جو غداری کا اور رانگ نمبر ہونے کے بہت سارے الزامات لگتے رہے، وہ وقت نے سارے ثابت کر دیے. میں اس دن بھی سوچ رہا تھا شہزاد بھائی کہ جس طرح یہ 11 لوٹے سامنے آئے، لوگ بکے، اور ایسے ایسے لوگ، میں زین قریشی کو سن کے لوگ آج بھی جو ہے وہ پریشان ہیں. حالانکہ وہ معاملہ 50-50 ہے، سب جانتے ہیں، لیکن پھر بھی ایسے ایسے لوگ بھی سامنے آئے اور شیر افضل مروت کھڑا رہا، اسی پارلیمنٹ کے باہر کھڑا ہو کے وہ ان سب لوگوں کو لتاڑ بھی رہا تھا. پھر اسی پارلیمنٹ کے سامنے سے شیر افضل کو اغوا بھی کیا گیا، جیلوں میں بھی رکھا گیا، اور یہ سارا عوام کے سامنے اللہ نے سامنے کھول کے رکھ دیا. وقت ثابت کر دیتا ہے، آگے بھی انشاءاللہ بہت سی چیزیں کھول کے سامنے آ جائیں گی. لیکن اس میں افسوس سبھی شیر افضل کو یہ ہو رہا ہے کہ خان پریشانی میں، خان تکلیف میں ہے. 15 دن سے سبھی ایک بجلی بات میں بتا دوں، زندگی رہے یا نہ رہے، اعتماد سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے ہمارے لیے، ہمارے اقدار میں. اور پھر مجھ پہ تو پشتون ہونے کا ٹھپا بھی ہے نا. تو میں اگر خان کا ساتھ چھوڑوں گا نا، میرے پورے پشتون قوم سے لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے گا. بالکل درست ہے. لہذا ہم مر تو سکتے ہیں، اپنی قوم کی نظریں جھکا نہیں سکتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے، جفادری سیاستدانوں نے، میڈیا پرسن نے چاہا کہ پارٹی میں مجھے جتنا ڈیمیج کر سکے، لیکن ان کی حیثیت ٹکے کی نہیں نکلی. جب سوابی کے جلسے میں، لاہور کے جلسے میں اور اسلام آباد کے جلسے میں مروت مروت کے نعرے گونجتے تھے، ہاں یہ میں نے میں ہوتا بالکل بھی نہیں تھا. پاکستان بھر کا ورکرز آج بھی میرے ساتھ ہیں اور میرے دل میں آباد ہیں، اور میری لیے دل میں ان کے لیے بے پناہ محبت ہے. مجھے کوئی لیڈرشپ کا فیور کسی کا نہ درکار ہے، نہ چاہیے، نہ مجھے، نہ میں کوئی گروپنگ کی سیاست کرتا ہوں، نہ میں میری کوئی اٹھک بیٹھک ہے. میں اپنے کام سے کام رکھنے والا آدمی ہوں. لیکن ایک بات ہے کہ وہ میں نے کہا تھا نا کہ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا بے ہے، شک وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. بے شک. اللہ نے جو لوگوں کی دلوں میں محبت بری ہے وہ میرے لیے کافی احساس ہے. سارا دن لوگوں کی محبت ملتی ہے. یہ اس بیماری میں
ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ نہیں کروڑوں پاکستانیوں نے میرے لیے دعائیں کی ہے، بے شک۔ اور بہت سارے لوگوں نے جو ہیں ختم قرآن کیے، صدقے دیے۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ اس میں لوگوں کوئی نے شک کیوں کر مجھے میری اس محنت کو دعاؤں کے ذریعے مجھے اس سے نوازا۔ شہزاد بھائی، میں دیکھ رہا تھا تحریک انصاف میں عمران خان کے بعد اگر کسی کی ذات پر جو سب سے زیادہ اگر پروپیگنڈا ہوا نا کہ کوئی دنیا کا الزام نہیں چھوڑا گیا، وہ آپ ہیں۔ میں نے دیکھا آپ کے اوپر انہوں نے کوئی الزام ایسا نہیں جو نہ رہا ہو کہ شیر افضل مروت پہ نہ لگا ہو، لیکن اس کے باوجود آپ کھڑے ہیں ماشاءاللہ میدان میں اچھا، ڈٹ اس کے۔ کا مجھے ایک فائدہ ہوا ہے۔ ہاں، پہلے مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی ان پروپیگنڈوں سے، اچھا، لیکن اب کوئی ایسے الزام رہا ہی نہیں ہے جو مجھ پہ توپا نہ گیا ہو۔ اب کوئی مجھے بتاتا ہے نا کہ کوئی اور فلاں میڈیا پرسن آپ کے خلاف شروع ہو گیا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ ان بغیرتوں میں 2 اور ایڈ ہو جائیں پرواہ ہی نہیں ہے۔ اور اب میں الزام پروف بھی ہو گیا ہوں، کیونکہ مجھے کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ البتہ میں اپنی سوشل میڈیا، جو میرے ساتھ چند لڑکے ہیں، جس انداز میں انہوں نے جس نے مجھ پہ اٹیک کیے ہیں اور جس طرح انہوں نے ان کو جواب دیے ہیں، میں داد دیے بغیر نہیں رہوں گا۔ ایک بات اور آپ کو کہہ دوں، جی، یہ جو پی ٹی آئی سوشل میڈیا ہے نا جی، یہ 2 کمپوننٹس ہیں۔ ایک ہے انڈیپینڈنٹ جو والنٹیئرز ہیں، اور ایک ہے آفیشیل میڈیا۔ جو والنٹیئرز ہیں ان کی تعداد لاکھوں میں ہے، نہیں اور کروڑوں یہ میں۔ والنٹیئر جو ہیں یہ سمجھے کہ میری میڈیا ٹیم ہے۔ آپ ٹک ٹاک پہ جائیں، آپ ٹویٹر پہ جائیں، فیس بک پہ جائیں، کیا ان لوگوں نے مجھے ڈیفینڈ کیا ہے اور کس انداز میں۔ تو لہٰذا جی، اب جو ہیں وہ لوگ اپنی اوقت کھو چکے ہیں، اور جھوٹ بول بول کے بغض میں لوگوں کی اشاروں پہ پیسے لے کے جو چیزیں کنکاکٹ کی گئی اور جو جھوٹ بولا گیا، صرف اس لیے کہ خان کو کمزور کیا جا سکے۔ مجھے کمزور کرنا، میں تو نکالتا تھا خان کے لیے لوگوں کو، مجھ پہ الزام کرنا کیا کسی کو فائدہ تھا؟ ہاں البتہ اگر لوگ متنفر ہو جاتے تو جو لوگوں کو نکالنے کی کیپیسٹی تھی یا کیپیبلٹی، وہ متاثر ہوتی ہے، اور اس کا نقصان خان کو ہوتا۔ بہرحال اور اس کو ہوا ہے اس کا شیر افضل بھائی، یہ ان کی میں آپ سمجھتا ہوں کہ کسی حد تک چال کامیاب ہوئی ہے کہ انہوں نے جس طرح پارٹی کے اندر ڈویژن ڈال دی، جس طرح لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف کر دیا خان کے کاز کے لیے۔ آج دیکھیں نا قیادت اور عوام کے درمیان کتنا بڑا خلا پیدا ہو چکا ہے کہ آج لوگ جو ہیں وہ اس اعتماد کا جو معاملہ تھا، کتنی مشکل سے یہ الیکشن جیتے، جس انداز سے معاملات تھے وہ اب کہاں پہنچ چکے ہیں۔ اب تو یہ ڈر لگتا ہے احتجاج کی کال اگر یہ دیں تو پتہ نہیں اب کیا ہوگا، اچھا، حقیقت ہے۔ ایک سوال آپ نے کیا نا، جواب مجھ سے مس ہوا جی فواد چودھری صاحب کے حوالے سے۔ فواد جی جی چودھری صاحب جو ہیں پی ٹی آئی میں رہے ہیں، تقریباً ساری قیادت کو جانتے ہیں، لیکن اس نے جو یہ طریقہ نکالا نا واپس آنے کے لیے، قیادت پہ اٹیک کیے ہر ایک پہ، مجھ سمیت، خواہ جی مخواہ میں، انپرووکڈ، اور پھر مطلب بلو دا بیلٹ گفتگو کی۔ اب میری ایک عادت ہے، شاید یہ عادت ٹھیک بھی نہیں ہوگی، لیکن میں کسی پہ اٹیک نہیں کرتا ہوں، لیکن جو کر لیتا ہے نا، پھر اگر وہ عموماً ہے انفرادی نا۔ حیثیت میں کرتے ہیں، پھر واپس جواب دینا فرض سمجھتا ہوں۔ تو انہوں نے جو ہے کسی کو بھی نہیں چھوڑا۔ اب اگر آپ نے پی ٹی آئی میں آنا تھا، ہماری تو کوئی ان سے عداوت ہی نہیں تھی، کیوں کر وہ تھی، بلکہ کسی کے ساتھ نہیں تھی جو لوگ چھوڑ گئے تھے۔ لیکن یہ انہوں نے جو طریقہ اپنایا، آئے دن پی ٹی آئی کے خلاف، خدا کے بندے، یہ پی ٹی آئی کی قیادت آپ کو ملی ہے، پی ٹی آئی کے جو مخالفین ہیں ان پہ آپ تنقید کریں نا، اگر اتنے پی ٹی آئی کے اور خان کے وفادار ہو روزانہ۔ اصل میں یہ وہ شخص ہے نا جو اپنی ٹرین مس کر گیا۔ آپ پلیٹ فارم پہ کھڑا ہے، کوئی ٹرین رک نہیں رہی ہے اس کو اٹھانے کے لیے، کوئی لفٹ نہیں دے رہا ہے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ اب اس کا چانس صرف مولانا طاہر القادری کی پارٹی میں ہے۔ تھوڑی سی مطلب انہوں نے متشرع ہونا ہوگا اور باقی ٹوپی رکھنی ہوگی، پھر وہاں پہ ان کا فیوچر ہے، پی ٹی آئی میں اور دیگر کسی پارٹی میں، کیونکہ یہ ساری پارٹیاں تو چھان کے آ چکا ہے۔ قادری صاحب شاید اس پہ نظر کرم کر دیں۔ نہیں وہ تو خود اس وقت کینیڈا بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی تو اپنی پارٹی نہیں ہے، نہیں خیر لیکن ہے، لیکن یہ جو ہے اس کو سیاست کرنی ہے، اور اگر کچھ زیادہ ہی مطلب قادری صاحب کینیڈا میں ہیں تو پھر میرا مشورہ یہ ہے کہ وہ جو بلے باز نہیں تھا جو جس نے پی ٹی آئی کے ساتھ یہ کیا تھا، تو پھر بلے باز کی پارٹی میں شامل ہو جائے۔
نہیں لیکن ان کے ساتھ ان کی واپسی کا دیکھیں، ابھی ان کے بھائی نے ابھی جو ان کا معاملہ تھا انہوں نے آ کے عمران خان کے حالات بتائے اور یہ بھائی قیادت کا کے بھی حالات راستہ خود ہی کاٹ رہا ہے. فیصل چودھری کے خلاف بھی یہی موجب بنا ہوا ہے. فیصل چودھری کو نکالوانا، فیصل چودھری کے لیے مسائل پیدا کرنا. وہ ایک اچھی وکیل ہے، ہم نے دیکھا ہے بارہا بہت وقتوں سے والنٹیریلی پیش ہو رہا ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب نے اگر ان کے حوالے سے کوئی اقدام اٹھائے ہیں، مجھے اس کا علم نہیں ہے، لیکن قطع نظر اس کے کہ پارٹی کیا اس کو سمجھتی ہے. بحیثیت وکیل ایک اچھا وکیل ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیصل چودھری کے لیے تمام مسائل جو ہیں وہ بھی پی ٹی آئی کے اندر بہت سارے وہ لوگ جو ہیں جو فواد چودھری کی ماں پیس کے لیے پیدا کر رہے ہیں. کل کو اگر یہ واپس آ گیا، آپ کو نظر آئے تحریک انصاف میں، تو پھر کیا ہوگا؟ میرا خیال ہے اگر کل کو یہ واپس آ گیا تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہوگی. ہم پھر مطلب یہ ہے کہ پارٹی تو نہیں چھوڑیں گے، البتہ نظر نہیں آئیں گے، کیونکہ ایسے لوگوں کو خان اگر واپس لے گا نا، عمران اسماعیل، یہ نفرت کی علامت بنے ہوئے ہیں. یہ بات تو صحیح ہے، لوگ انہیں اور پسند نہیں کرتے، لیکن واپس آ سکتے ہیں اگر یہ ورکر کے لوگ طور پر. واپس لیے جاتے ہیں نا، لیکن تو ورکر کے میرا طور پر خیال نہیں ہے کہ پارٹی جو ہے، کیونکہ پھر فرق کیا ہوا، جنہوں نے لاٹھیاں کھائی، جنہوں نے مار کھائی، جنہوں نے تکالیف اٹھائی، وہ اور یہ ایک برابر ہو گئے. اور یہ تو رواج بن جائے گا، دھوکہ دے کے تکلیف کے ٹائم میں باغ کے چھوڑ کے پھر جناب آلات ٹھیک ہو جی میں واپس آ گیا. وہ ایک تھا نا، ہمارے گاؤں میں دو بھائی تھے، دونوں فوت ہو گئے ہیں. ایک کا نام تھا گلک اور دوسرے کا نام تھا خسنی. تو گلک بڑا تھا، خسنی چھوٹا تھا، لیکن خسنی جو تھا نا وہ جواری کرتا تھا. تو جب زمین کی فصل آ جاتی تھی، دونوں بھائیوں کو ایک یکساں حصہ ملتا تھا. تو وہاں ہمارے ہاں گندم جو ہیں اور چنا، ان کے لیے ایک بلڈنگ بنائی جاتی ہے، اس کو کولنگ کہتے ہیں. وہ کولنگ میں چنا علیحدہ ڈالا جاتا ہے اور گندم علیحدہ ڈالی جاتی ہے. جب یہ ساری فصل لے لیتے تھے تو چھوٹا بھائی کہتا تھا بھائی صاحب مجھے میرا حصہ دو. وہ آدھے کولنگ دونوں میں سے نکال کے بیچ دیتا تھا. 2-2.5 ماہ میں وہ جواری میں آر کے ایک بوری اٹھا کے تھوڑا سا چنا پھینک دیتا تھا اور تھوڑا سا گندم میں پھینک دیتا تھا کہ بھائی ہم پھر اکٹھے ہیں. تو آپ سمجھ گئے کہ یہ وہی مصداق یہاں پہ پوری اترتی ہے. نہیں، لیکن یہ کل ورکر کے طور پر تو آ سکتے ہیں، جن لوگوں پہ ظلم و جبر ہوا. عمران خان نے کہا ہے وہ کیس ٹو کیس دیکھیں گے، اور بہت سارے لوگوں کو شاید آپ میرا خیال ہے کہ ورکر کبھی، اب دیکھو آپ نے دیکھا نا، میرے نکالے جانے کا فیصلہ تھا، ورکر نے رد کیا اور خان نے بھی رد کیا. وہ دن گزر گئے جب ورکر کی منشا کے خلاف فیصلے جو ہیں وہ پارٹی پہ نہیں تھوپے جا ورکر رہے کے منشا نہیں، میں کہہ رہا ہوں ایز اے ورکر یہ پارٹی جوائن کر سکتے ہیں، جیسے ورکر کے طور پر، بے شک عہدہ نہ ملے ہیں. لیکن ایز اے کوئی فیوچر نہیں ہے، کوئی فیوچر نہیں ہے ان لوگوں کا. قیادت ہی ایکسپٹ نہیں کرے گی، خان ایکسپٹ نہیں کرے گا، پھر یہ عوام. کس طرح ان کے ساتھ چل سکے گا کوئی. اور عوام جو ہیں یہ نفرت کی علامت بنی ہوئی ہے. آپ کہیں پرویز خٹک واپس آ سکتا ہے، محمود خان واپس آ سکتا ہے، ذہنی نہیں مانتا ہے. ان کے ساتھ بیٹھیں گے کس طرح؟ جب ہم اس لیول پہ پہنچ کے ان کے ساتھ بیٹھنے کے روادار نہیں ہے، ورکر کس طرح بیٹھے گا؟ کون ان کو ووٹ دے گا پی ٹی آئی کے نام پہ؟ بالکل صحیح. اچھا آخری سوال شیخ افضل بھائی، یہ ابھی علی امین گنڈا پور نے یہ اعلان کیا تھا کہ اگر یہ سینئر چیف جسٹس جو منظور علی شاہ تھے، اگر یہ نہ چیف جسٹس ہوئے تو ہم انہیں تسلیم نہیں کریں گے. لیکن اب وہ تسلیم کر لیے گئے ہیں، مان لیے گئے ہیں، تو اب ان پہ دیکھیں جو اعتماد ہے. چیف جسٹس صاحب بنے کے پی سے ان کا تعلق ہے. ایک آئینی ترمیم غیر آئینی طریقے سے کی گئی، لیکن قسمت کی دیوی جو ہے وہ مہربان ہو گئی ہے یا افریدی صاحب پہ. ایک تاریخ جو ان کی رہی ہے، ایک بیلنس جج کی رہی ہے، کبھی کسی پارٹی کا وہ فیور نہیں کیا ہے، کوئی تعصب کی الزام اس پہ نہیں آیا، اپ رائٹ آدمی ہے. اس کی ہسٹری جو ہے وہ کوئی ایسی نہیں ہے جس طرح قاضی فائز عیسیٰ تھا. اور پھر قاضی فائز عیسیٰ سے جان چھوٹی، یہ بذات خود ایک بہت بڑی نعمت، ایک ریلیف ہے. اب آگے سے یہ کہنا کہ جی ہم اب ان حالات میں بھی جو نئے چیف جسٹس صاحب بنے اس کو افینڈ کریں اور ان کو کہیں نہیں جی دیکھ لینا آپ، دودھ کا دودھ پانی کا پانی. ابھی انہوں نے جو بینچ کا فیصلہ کیا ہے کہ جو بینچز انٹرسٹمنٹ ہوگی اس میں انہوں نے میرٹ پہ فیصلہ کیا ہے، جو بہت ہی بڑی بات ہے. ان لوگوں کی سینیورٹی جو لسٹ میں کیا ہے انہوں نے، سینیورٹی لسٹ جو تو ہے. لہٰذا، اور ابھی آپ دیکھیں گے 2-3 ماہ کے اندر بہت ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی. ہمیں امید ہے کہ جو اس کی خاندانی نجابت ہیں، جو اس کا پاسٹ ہیں، جو اس کی شخصیت ہیں، جو اس کے اوصاف ہیں، وہ کبھی بھی اس کو انصاف سے ڈگمگانے پہ مجبور نہیں کرے گی.
بالکل صحیح، اللہ کرے ایسا ہی ہو شہر افضل بھائی، اللہ پاکستان پہ رحم کرے اور آپ کو بھی اللہ صحت آمین دے، پاکستان کی جلد از جلد رہائی ہو اور یہ جو غدر مچی ہوئی ہے ختم ہو، حالات کوئی بہتری کی طرف جائیں. ہم لوگ تو یقین کریں تنگ آ گئے ہیں ان چیزوں سے، اور امید ہے انشاءاللہ پاکستان کی عوام بھی یہی چاہ رہی ہوگی. آپ نے اپنا آج قیمتی وقت دیا، میں آپ کا بڑا مشکور ہوں. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو